قومی کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بھارت بھیجا جائے یا نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے فیصلے کے لیے ہائی پروفائل کمیٹی بنا دی۔ سربراہی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔ رانا ثناء اللہ، اعظم تارڑ، احسان مزاری، مریم اورنگزیب، اسد محمود، امین الحق، قمر زمان کائرہ اور طارق فاطمی شامل۔ کمیٹی بھارت میں ورلڈ کپ سے متعلق تمام امور پر سفارشات مرتب کر کے وزیر اعظم کو دے گی۔ پی سی بی نے پیٹرن ان چیف وزیر اعظم کو خط لکھ کر ٹیم بھارت بھیجے یا نہ بھیجنے کی اجازت مانگی تھی۔ توشہ خانہ کیس کی 27 سماعتیں ہو چکی ہیں، کسی ایک دن چیئرمین پی ٹی آئی پیش نہیں ہوئے۔ کیا فیئر ٹرائل صرف ملزم کا حق ہے؟ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کے ریمارکس، کہا جتنا عدالت اس کیس میں تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وکیل الیکشن کمیشن کی چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی مخالفت۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائیوں میں پیش رفت کا جائزہ۔ ہائی پروفائل کیسز میں ضمانت پر رہا ہونے والوں کی ضمانتیں منسوخ کروانے کے لیے اپیلیں دائر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ میں ملوث 171 شرپسندوں کی شناخت نہ ہونے کا سخت نوٹس۔ شناخت کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لاء کراچی کے طلباء اور فیکلٹی ممبران کا جناح ہاؤس کا دورہ، واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ وفد کا کہنا تھا کہ یہ بہت ہی رنجیدہ کر دینے والا واقعہ ہے۔ ادھر سانحہ 9 مئی کا ایک اور مطلوب شرپسند گرفتار۔ ملزم ارسلان فوجی تنصیبات کے جھلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ میں سرگرم رہا۔ شرپسند کے والدین کی واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ والدین نے کہا کہ بیٹے کو شرانگیزی کے لیے اکسایا گیا، منفی ذہن سازی کی گئی۔ حکومت کا غیر ملکی اور ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے بڑا اقدام۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان انویسٹمنٹ پالیسی 2023 کی منظوری دے دی۔ غیر ملکیوں کو 6 صنعتوں کے علاوہ تمام شعبوں میں سرمایہ کاری کی اجازت۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے کم سے کم ایکٹیویٹی کی شرط بھی ختم۔ سرمایہ کاروں کو پورا منافع اپنے ملک کی کرنسی میں بھیجنے کی اجازت ہوگی۔ انویسٹمنٹ پالیسی ورلڈ بینک، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن، وفاقی اور صوبائی اداروں کی مشاورت سے تیار کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کے قیام کا مقصد غذائی تحفظ کو بڑھانا اور زرعی برآمدات کو بہتر بنانا ہے۔ لاکھوں ایکڑ غیر کاشت اور کم پیداوار والی اراضی کو تبدیل کر کے قومی خزانے پر درآمدی بوجھ کو کم کیا جائے گا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق 36.9% پاکستانی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ آئی ایم ایف نمائندہ وفد کی پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں۔ زمان پارک میں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھک، معاہدے پر مشاورت کی۔ آئی ایم ایف ٹیم پیپلز پارٹی کے وفد سے بھی ملی۔ پیپلز پارٹی کا آئی ایم ایف پروگرام کی حمایت کا اعلان۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کی ریزیڈنٹ نمائندہ اس پارس رویز نے کہا، نون لیگ، پی پی اور پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کا مقصد انتخابات کے قریب کلیدی مقاصد اور پالیسیز پر حمایت حاصل کرنا ہے۔ کراچی کے مسائل جوں کہ تو سندھ حکومت حل کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ بجلی، گیس، پانی اور صحت کی کوئی سہولت دستیاب نہیں۔ بلدیاتی الیکشن میں بندربانٹ ہوئی، اب ایسا نظام مزید نہیں چل سکتا۔ شہری علاقوں کا فیصلہ کیا جائے۔ آر ٹی ایس نہ آر ایم ایس، اب چلے گا ای ایم ایس۔ الیکشن کمیشن کا آئندہ انتخابات میں الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے استعمال کا فیصلہ۔ ای ایم ایس کی ٹریننگ کے لیے شیڈول جاری۔ 13 سے 14 جولائی تک چاروں صوبوں اور مرکزی سیکریٹریٹ کے افسران کو ٹریننگ دی جائے گی۔ 17 سے 20 جولائی تک 300 ڈی ای اوز کی ٹریننگ ہوگی۔ مراسلہ جاری۔ پاک آرمی کا تعلیم کے میدان میں ایک اہم سنگ میل۔ کیڈٹ کالج پنجکور ترقی کی راہ پر گامزن۔ پاک فوج نے کیڈٹس کی معیاری تعلیم اور تربیت اور غیر نصابی سرگرمیوں کو یقینی بنایا۔ کیڈٹ باسط علی کے والد کا کہنا ہے کہ کالج میں داخلہ لینے کے بعد بیٹے میں کافی تبدیلیاں آئیں۔ وقت کی پابندی کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینا سیکھا ہے۔
محسن انسانیت عبد الستار ایدھی کو دنیا سے رخصت ہوئے 7 برس بیت گئے۔ مرحوم نے 1954 میں تن تنہا ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھ کر انسانیت کی خدمت کا بیڑا اٹھایا اور پھر ہزاروں یتیموں، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بن گئے۔ ایدھی فاؤنڈیشن آج بھی بلا رنگ و نسل انسانیت، دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ٹیکسٹائل صنعت سے وابستہ وفد کی ملاقات، ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بڑھانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب میں انڈسٹری کو مناسب نرخ پر بجلی کی فراہمی کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے۔ تمام ادارے صنعت و تجارت کے فروغ کے لیے ایک پیج پر ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ میاں شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شاہد ندیم، بتائے گا اس ملاقات کا احوال۔ جی بالکل، یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں معروف صنعت کار گور اعجاز نے پنجاب میں کاٹن کی پیداوار میں اضافے کے لیے کیے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ بریفنگ دی گئی۔ پنجاب میں کاٹن کی بہترین پیداوار کے لیے کاشتکاروں کو مراعات اور سپورٹ پرائز دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر یہ بھی بریفنگ دی گئی کہ معیاری کاٹن کے حصول کے لیے جیلی بیج اور پیسٹی سائڈ کی تیاری کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ پنجاب میں انڈسٹری کو مناسب ریٹس پر بجلی کی فراہمی کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا یہ کہنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام ادارے اور صنعت اور تجارت کے فروغ کے لیے ایک پیج پر ہیں۔ پنجاب سے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے انڈسٹری کو تمام تر سہولتیں مہیا کریں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ آج جو وفد سے ملاقات یہ ہوئی ہے اور وہ یہاں پر ان سے ملنے آئے ہیں، ان کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ وفد میں جان سٹیفن اور میتھیو روڈز سمیت صدیق بھٹی، حبیب انور اور عامر فیاض شامل تھے۔ مناسب ریٹس پر بجلی کی فراہمی کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا یہ کہنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام ادارے اور صنعت اور تجارت کے فروغ کے لیے ایک پیج پر ہیں۔ پنجاب سے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے انڈسٹری کو تمام تر سہولتیں مہیا کریں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا مناسب ریٹس پر بجلی کی فراہمی کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا یہ کہنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام ادارے اور صنعت اور تجارت کے فروغ کے لیے ایک پیج پر ہیں۔ پنجاب سے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے انڈسٹری کو تمام تر سہولتیں مہیا کریں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ آج جو وفد سے ملاقات یہ ہوئی ہے اور وہ یہاں پر ان سے ملنے آئے ہیں، ان کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ وفد میں جان سٹیفن اور میتھیو روڈز سمیت صدیق بھٹی، حبیب انور اور عامر فیاض شامل تھے۔ ٹھیک ہے میاں شاہد ندیم، آپ کا بہت شکریہ۔